کہ فلان سے مجھے نسبت حاصل ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوسری سلسلوں سے بھی نسبت ہو جائے. نسبت بہت بڑی چیز ہے. نسبت کہتے ہیں تعلق کو. تعلق فلان کے ساتھ نسبت ہے، فلان کے ساتھ تعلق ہے، فلان کے ساتھ محبت ہے. تو اصل نسبت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کہ انسان کا دل اپنے رب کے ساتھ لگ جائے، اور ایسا لگ جائے کہ وہ ہر حال میں اس سے خوش ہو. اگر کبھی اس پر کچھ تکلیف ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرا رب میرا جانتے ہیں، وہ حکیم ذات ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وهو مولانا، وہ کارساز ہے. تو اس میں بھی راحت محسوس کرتا ہے. اس کے سامنے یہ مخلوق خالق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کل بھی عرض کیا تھا کہ اصل تو اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ہے. یہ مسجد ہے، اس میں ساتھی کچھ اس طرف رہتے ہیں، اس طرح سے آ گئے، مسجد میں آ گئے، مجلس میں بیٹھ گئے، اور کوئی وہاں سے آ گئے، ہم یہاں سے آ گئے، اور کوئی اس راستے سے تو آواز دیکھا، تم نے دیکھا ہوگا، یہاں سے آ گئے، کوئی خانقاہ کی طرف پیچھے سے آ گئے. یہ راستے ہیں. تو یہ ہمارے ساری سر کے تاج ہیں. سلسلہ چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے. یہ سلاسل سب کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی سے جڑ جائے، اس کے ساتھ اس کا قرب حاصل ہو جائے. ایک آدمی نے مجھے ایک بار ایک آدمی کو لایا، وہ خود بھی عالم تھا لانے والا، اور دوسرا بہت بڑے بزرگ کے وہ تھے، بیٹے تھے. اس کی باپ وفات ہو گیا تھا. تو اس نے کہا، اس کی تعارف کرایا کہ ایسا تقریباً 10-12-15 سال کی بات ہوگی. اب یہ آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ اپنی گدی کو سنبھالے. اب یہ نسبت ہے گدی کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں سمجھایا کہ تم کیوں بیعت ہوتے ہو. مدرسے میں آدمی آتا ہے، داخلہ لیتا ہے، اور وہ پڑھ لیتا ہے، بخاری سمجھ لیتا ہے، سب کچھ. وہ کہتے کہ میں اور نسبت بھی حاصل کرتا ہوں. بھئی آپ آگے ترقی کریں اس میں. تو یہ سلاسل، یہ جو ائمہ صوفیاء کے امام ہیں، یہ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں جس طرح ائمہ مجتہدین ہیں. وہ قرآن و سنت کی اصولوں سے، قرآن اور سنت سے جو اصول مستنبط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اس سے وہ مسائل نکالتے ہیں. اس طرح جو صوفیاء کے جو بڑے امام ہیں، وہ
قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ صبر اختیار کرو، شکر اختیار کرو، خیانت سے بچو، بے ایمانداری کرو، فلان کرو، یہ سارے جو شرک سے دور رہو ہے کہ دیکھو آپ کو ایک عالم بتائے گا کہ بت کے سامنے سے جو شرک ہے، یہ شرکی عمل ہے، قبر کے سامنے جھکنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اب یہ اس میں وہ تو آپ نے سمجھ لیا، لیکن اب اپنے آپ کو ٹٹولا کہ آپ طمع کسی کے رکھتے ہیں، خوف کسی رکھتے ہیں، جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمیں دیتا ہے، فقیروں کو وہ دیتا ہے، بادشاہوں کو بھی وہ دے دیتا ہے۔ اب یہ ذوق تو تمہارا کون بنائے گا؟ اس کا ذوق اب تو آپ نے سیکھ لیا۔ اب دیکھ کے روزانہ آپ سنتے ہوں گے، اسپیکر پر سنتے ہوں گے، دروس میں سنتے ہوں گے، اور اس توحید پر لڑائی بھی آپ دیکھتے ہوں گے، کوئی کہتے ہیں کہ توحید ہے، کوئی کہتے ہیں آپس میں آپ لوگ ختم نہ ہو جائیں تمہارے تو میرے پاؤں ہو جاتا ہے، لیکن کبھی تو ایسا ہو میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ تو اب آپ سے یہ بات تمہارے اندر کیسے آئے کہ جب کوئی شرک کی بات ہو تمہارا منہ کڑوا ہو جائے؟ یہ کیسے آئے گا تمہارے اندر؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کو اسی بات نے تصوف پر ڈال دیا، وہ بہت بڑا فلسفی تھا۔ اب اس کے فلسفے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، کتابیں اس کی رد میں لکھی ہیں، اور بہت بڑا عالم، ہزاروں لوگ اس کی درس میں بیٹھتے تھے، لیکن وہ کہتے کہ آخر یہ ساری چیزیں میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں، لیکن میرا خود اپنے رب پر ایسے یقین نہیں ہے جیسے 2 2 4۔ اب یہ یقین حاصل کرنا، اس کے لیے صوفیاء مختلف طریقے اختیار ہوتے ہیں، کبھی کبھی مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ ایک دور گزرا ہے مثلا ترک پر، آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اس پر لا الہ الا اللہ کا زبان پر کوئی نہیں لا سکتا تھا، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ تو اس طرح یہ جو طریقے ہیں، یہ طریقے ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ اس لیے ہے کہ یہ طریقہ غیر ہے، وہ غیر ہے، نہیں، کس طرح اس توحید تک ہم پہنچیں۔ اس لیے صوفیاء توحید نرالا ہوتا ہے۔ نرالا اس لیے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے تم خوف رکھتے ہو یا جس سے تم طمع کرتے ہو تمہارا خدا ہے۔ اب اس سے کور خالی ہے، یہ جو شرک کے خلاف بیان کرتے ہیں کیا وہ اس سے خالی ہے؟ ایک مرید کو ہاتھ ملا کر وہ جا رہا تھا واپس، اجازت دی، اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو اتنا کہا کہ پیارے بیٹھے، اس کو بیٹھے کہہ دے لوگوں کو، یہ بیٹھے ایک بات کرتا ہوں، نہ اپنے آپ کو خدا بناؤ، نہ اپنے آپ کو رسول بناؤ۔ اس کی وہ کہ حضرت اتنا عرصہ آپ کے ساتھ تمہارے میں میرا گزرا، ابھی تم کہتے ہو کہ تم اپنے سے خدا مت بناؤ، تمہیں خدا کی حضرت تم نے مجھے ہمیں سکھایا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو آپ کی رائے ہے، اس رائے پر اتنا اصرار کرنا اور اس کو لوگوں پر منوانا،
تو گویا تم اپنے آپ کو خدا بناتے ہو. کہ میری بات مانی جائے گی. تو کیا ہمارے آج کل جو شاگرد ہے، مرید ہے، ہمارے سے کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ صوفی تھا. کہ جو میں کہوں وہ کریں، اف بس نہ کریں، منع، ممنوع. تو مطلب ایسی بات تو خدا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ خدا آگے بھی جانتے ہیں، پیچھے بھی جانتے ہیں، اس حالات کو بھی جانتے ہیں، ہر کسی کی دل سے بھی واقف ہے. تو آپ کیوں کہتے ہیں یا اختلافی مسائل میں اپنی رائے کو ایسے پیش کرنا کہ یہ حق ہے باقی جھوٹ ہے؟ تو یہ پیغمبر کر سکتا ہے. یہ وہ شخصیات ہے کہ انہوں نے لوگوں کو راستے پر لگایا اور توحید سکھائی. تو یہ سب کے سب کا ایک ہی راستہ ہے، الگ سے تعلق بنانا. آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، اللہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا میرے اندر سچائی ہے نہیں ہے. جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنا تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے بارے میں اتنا حساس ہے. میں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون زیادہ عابد ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو عبدی، ہر نماز میں کہتے ہیں عبدہ رسولہ. اس لیے بار بار سکھاتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمیں بندگی سکھائی ہے. کیا سکھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں ما عبدنا حق عبادتک. انسان کی بس میں ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرے. تو ایسے اللہ تعالیٰ سے انسان قلبی طور پر چمٹ جائے. مجھے تو الفاظ آتی نہیں ہے. آپ علماء لوگ ہیں کہ آپ پشت میں اس کی پوچھو کسی کیا مانگے، تو اردو میں مجھے آتا نہیں ہے. تم پشتو کی مجھے پو خوش رہا لگے گا. تو سلاسل کے بارے میں میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قادریہ میں بھی نسبت حاصل کی ہے. تمانی سچی تما وہ کرتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، بہتان وہ لگاتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن اس کو نسبت حاصل ہو گئی. دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس آتے رہتے ہیں. دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے نقشبندیہ میں فلان سے وہ کیا، وہ وفات ہو گیا، پھر چشتیہ میں فلان سے ہوا، اور پھر قادری میں فلان سے ہوا. اب میں چاہتا ہوں کہ میں فلان سی بھی میں کیا کروں، وہ فلان چھوٹا وہ بھی حاصل کروں. تو آپ دیکھیں کہ پہلے سے آپ یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ میری اصلاح نہیں ہوئی، میں اصلاح کے لیے، کیونکہ اصلاح کا ہم موت تک یہ محتاج ہے. یہ ایک اور بات ہے، اصلاح کا آدمی کیا ہے؟ موت تک محتاج ہے. جب تک تمہارے سر پر کسی کا ہاتھ نہ ہو تو انسان کی کبھی کبھی کڈوں میں گر جاتا ہے. اس کے لیے آپ کسی بھی
بزرگ سے بیعت ہو، وہ دوبارہ تم محسوس کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، تو ہمارے بزرگان دین اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پھر تجدیدی بیعت کرتے ہیں، وہ کہیں محسوس کرتے ہیں کہ میں وہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوں، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوں، یہ مزید تربیت حاصل کرو۔ مزید تربیت اور چیز ہے، جیسا آدمی ایک مدرسے میں علم کرتا پڑھتا ہے، پھر کہتے کچھ تخصص کروں، پھر کہتے اور فلاں چیز میں تخصص کروں، لیکن یہ کہ فلاں سے مجھے نسبت حاصل ہو چکی ہے، یہ باتیں، ان باتوں میں آپ نہ پڑھیں، ان باتوں میں نہ پڑھیں۔ کبھی مجھے آ کے کوئی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں نقش بندی میں چلا دیں۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ مجھے وہ گولی لکھتے ہو، یہ گولی مجھے مت لکھو، مجھے فلاں گولی لکھ دو۔ تو جب فلاں گولی تم اتنا پتہ ہے تو خود پھر ڈاکٹر ہو، پھر کرو۔ کہتے نہیں کہتے مجھے فلاں سلسلے میں چلا دو، مجھے فلاں سے نسبت ہے۔ وہ نسبت بھی تمہارا جو استاد ہے صوفی نفسیاتی ماہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نفسیاتی ماہر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، میں سردی کے موسم تھا، رمضان مبارک تھا، میں کیا سو سکتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ؟ نے کہا کہ سو۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں سو سکتا ہوں؟ وہ ہمارے اس صاحب کی طرح مضبوط آدمی تھے، اس نے کہا کہ نہیں۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، جتنے گناہ تھے وہ سب گنوائے کہ یہ کرتا ہوں۔ میرا اب علاج کے لیے آئے تھے، یہ بے ادبی نہیں تھی، یہ سیکھ رہا تھا بیچارہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتے بیک وقت میں سب کو نہیں چھوڑ سکتا، عادی ہو چکا ہوں، شراب پیتا ہوں، ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں، ایک چھوڑوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولو۔ اب شوق ہوا اس کو شراب کی، سوچا میں نے تو وہاں کارگزاری سنانی ہے کہ آج شراب پیا ہے، کتنی بری بات ہے یار، بالکل نہیں پیتا، چھوڑ دیا۔ پھر اس طرح زنا، اس طرح جھوٹ، ایک ایک چیز سب کو چھوڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھے صرف جھوٹ سے منع کیا تھا، لیکن اللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے تمام گناہ جو میں کر رہا تھا اس سے میری نجات ہو گئی۔ ابھی ہم بھی کسی کی اصلاح کرتے ہیں، جاؤ اتنی برائی کرتے، پھر ہم مجھے کہتے ہو شرم نہیں آتی تم کو؟ سمجھ آئی بات؟ تو یہ اس میں آپ ان جگہوں میں نہ پڑیں۔ اگر جس سے اپنی بیعت کرنی ہو پھر اس سے آپ حوالے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو غلط کام بتائے گا، تو بس وہ جو جس وقت تو آپ کو چلائے، جب آپ اس مدرسے میں داخل لیا ہے، دیکھو جس وقت استاد بتاتے ہیں کہ اب چھٹی ہے، اب یہ ہے، اب یہ ہے، وہ کر لے تو انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ آپ اصلاح کی نیت اصلاح کی ہے۔ اگر آپ کی نیت کچھ اور ہے کہ مجھے کئی نسبتیں حاصل ہو جائیں، کئی جگہ سے یہاں سے مل جائیں، یہ واہ واہ کی بات ہے لیکن اصلاح کی بات نہیں ہے۔
اگر کسی کے پاس تمام پاکستان کے، تمام ہندوستان کے، تمام ترک میں بہت پیر ہے، اسرا جہاں شام کے، سب نے ان کو اجازت دے دی، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا اس کی اصلاح ہو چکی ہے؟ اس کی نسبتیں اس کے کام آئیں گی؟ یہ بہتان لگاتا ہے، کیا یہ کام آئیں گی ان کی؟ یہ خیانت کرتا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا نہیں بچ سکا، ایسا پیغمبر کہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے یا اللہ جن راتوں کو ان کو بلایا، جہرن بلایا، خفیہ بلایا، 950 سال اس نے تبلیغ کی، لیکن بیٹی باپ سے کون سی نسبت بڑی ہو سکتی ہے؟ اور یہی نسبت کا حوالہ بھی دیا حضرت نوح علیہ السلام نے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جذباتی بات ہے. کیا ہے جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا ہے کہ آدمی جسے ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، پیغمبر تھا. جہل کی معنی ایک معنی یہ ہے کہ آدمی جذبات میں آ جاتا ہے، بیٹی کے ساتھ جذبات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آدمی کی باتیں نکل سکتی ہیں. برادری ہے، یہ اپنا مسئلہ اس نے ایسا پکڑا ہے کہ میں اپنی مسئلے سے اس لیے نہیں ہٹوں گا کہ میں جو 100,000 بار کہے کہ یہ بات چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس کو کیا کہا؟ اذا خاطبهم الجاہلون. یہ ضدی جذباتی لوگوں کے کام ہو جو جذبات میں آ کر ہوتے ہیں. تو وہ اس کو جذباتی بات کہا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. لوط علیہ السلام کی بیوی رہ گئی. اب دیکھیں کتنی نسبتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی نسبت دیکھیں، باپ کو دعوت دی. نسبت اپنے رب سے قائم کرو، اور یہ نسبتیں اس نسبت کے لیے ذریعہ ہے. کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے، راستے ہیں. سمجھنے کا کہ اس مسجد میں آنا آپ کے لیے کیا ہے؟ مقصود تھا، لیکن آئے تو مختلف راستوں سے بس پہنچ گیا. آپ اس میں آپ ترقی کریں، نمازیں پڑھیں، روزی کریں، جو کچھ کرنا ہے اعمال کرنے کر لیں. تو یہ نسبتیں ہمارے سارے وہ ہے سلسلہ ہیں، اور یہ حق ہیں، اور اس پہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ چلے گا اللہ رب العالمین اس کو راستے پر انشاءاللہ پہنچائے گا. فی کے اندر اخلاص ہو یا نہ ہو، تمہارے اندر اخلاص ہونا تم کو اپنے اخلاص اللہ تعالیٰ کو لے جائے گا. پھر بے شک اس کے اندر اخلاص نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے نا کہ آدمی تو میرے لیے لگا رہا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا. حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک آدمی جنت جائے گا اور دوسرے جہنم میں ہوگا، اور جو جہنم میں ہوگا تو اس کو یہ شاگرد کہے گا کہ میں تو آپ کی وجہ سے یہاں کیا جا رہا ہوں، جنت جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں جو تم کو کہہ رہا تھا وہ خود نہیں کرتا تھا. تو جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا، تمہارا رب، اپنے رب پر نیک گمان رکھو، وہ تم کو کھینچ کر کیا کرے گا؟ اپنی طرف لائے گا. لیکن تمہارا اگر مقصد کوئی اور ہو، بڑی پیر صاحب کو دیکھا کہ وہ اس کو بڑی کیا ہے وہ شان ہے، سر میں بھی ٹاٹ پاٹ میں رہوں گا. تو آپ دنیا پرست ہیں، آپ دنیا کے ساتھ دنیا ہے، اور
تصوف تم کو یہ سکھائے گا کہ اپنی نفس سے نکل جاؤ. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وہی بات صفیہ کہتے ہیں، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ ایک قدم نفس پر رکھو، دوسرا نفس کہاں رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھو. ایک بار تو آپ یہ تجربہ تو کریں کہ بس میں رب العالمین کے سب کچھ کرتا ہوں، میں اس کا ہو گیا. لیکن پیامل بھی کرو، ایسا نہیں کہ زبان سے کہہ دے. اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. اللہ آپ کو چائے پی